پیغمبر انقلاب۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کا دین سربلند ہو، اس کو دنیا میں غالب فکر کا مقام حاصل ہو، مگر دین کے فکری غلبے کے لیے عالمی حالات کی موافقت ضروری ہے۔ خدا نے ہزاروں سال کے عمل سے پیغمبر آخر الزماں کے لیے موافق حالات پیدا کیے۔ آپ نے ان حالات کو جانا اور ان کو حکیمانہ طور پر استعمال کر کے اسلام کو دنیا میں غالب فکر کا مقام عطا کیا۔ اب دوبارہ پچھلے 1000 سال کے عمل کے نتیجے میں خدا نے وہ تمام موافق حالات جمع کر دیے ہیں جن کو استعمال کر کے اثر نو اسلام کو دنیا کا غالب فکر بنایا جا سکے، اسلام کو دوبارہ وہی برتری اور سربلندی حاصل ہو جو ماضی میں اسے حاصل تھی۔ مگر امکانات کو واقعہ بنانے کے لیے ایک ایسی سنجیدہ جدوجہد درکار ہے جو وقت کے گہرے شعور پر ابھری ہو، جو رد عمل کی نفسیات سے پاک ہو کر مثبت عمل کرنا جانتی ہو، جو ہر دوسرے احساس کو قربان کر کے صرف دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والی ہو، جو ربانی حکمت کی رہنمائی میں اٹھی ہو، نہ کہ انسانی کج فہمیوں کی بنیاد پر، جس کا محرک خدا کی بڑائی قائم کرنا ہو، نہ کہ قومی فخر اور مادی عظمت کا جھنڈا لہرانا۔ ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی خدا کے دین کو سربلند کیا تھا، اور ایسے ہی لوگ آج بھی خدا کے دین کو سربلند کریں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ سطحی نعروں پر بھیڑ جمع کرنے کو کام سمجھیں، جو ہر پیش آمدہ مسئلے پر دوڑنا شروع کر دیں، وہ صرف خدا کے پیدا کیے ہوئے امکانات کو برباد کریں گے۔ وہ ان امکانات کو واقعہ بنانے والے ثابت نہیں ہو سکتے۔ ایک تقابل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلامی انقلاب آیا، اس میں تاریخی روایات کے مطابق کل 1018 آدمی ہلاک ہوئے۔ اس انقلاب کی تکمیل 23 سال میں ہوئی۔ ان 23 سالوں میں جو غزوات پیش آئے، ان کی تعداد 81 بتائی جاتی ہے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 27 غزوات میں شریک تھے، اور عملاً باقاعدہ جنگ صرف چند ہی غزوات میں پیش آئی۔ ان لڑائیوں میں مجموعی طور پر ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس طرح ہے: مسلمان مقتولین 2059، غیر مسلم مقتولین 759، جملہ 118۔ صدر اول کا یہ انقلاب تاریخ کا عظیم ترین انقلاب تھا جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ اتنے بڑے انقلاب میں مقتولین کی یہ تعداد اتنی کم ہے کہ اس کو غیر خونی انقلاب کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے لکھنے اور بولنے والے اکثر پرجوش انداز میں اس انقلاب کا مقابلہ موجودہ زمانے کے غیر اسلامی انقلابات سے کرتے ہیں۔ وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب صرف 1000 آدمیوں کی جان لے کر کامیاب ہو گیا، جبکہ فرانس میں جمہوری انقلاب لانے کے لیے اور روس میں اشتراکی انقلاب لانے کے لیے اتنے زیادہ آدمیوں کو قربان ہونا پڑا جن کی تعداد لاکھوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ تقابل ہم کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں ہماری پرفخر نفسیات کو تسکین ملتی ہے۔ مگر یہاں تقابل کی ایک اور صورت ہے جس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ دوسرا تقابل نصیحت کا تقابل ہے، اور نصیحت آدمی کے لیے ہمیشہ بہت کڑوی ہوتی ہے۔ یہ دوسرا تقابل یہ ہے
کہ آپ صدر اول کی اسلامی دعوت میں مرنے والے کا مقابلہ موجودہ زمانے کی مسلم تحریکوں میں مرنے والوں سے کریں۔ بالفاظ دیگر، صدر اول کے انقلاب سے خود اپنی انقلابی کوششوں کا موازنہ کریں۔ مسلمانوں نے موجودہ زمانے میں دینی انقلاب اور اسلامی جہاد کے نام پر بڑی بڑی تحریکیں اٹھائی ہیں۔ مسلمان جس طرح زمانہ رسالت کے دینی انقلاب کا تقابل غیر مسلموں کے لادینی انقلابات سے کرتے ہیں، اسی طرح انہیں چاہیے کہ وہ زمانہ رسالت کے انقلاب کو سامنے رکھ کر خود اپنی اٹھائی ہوئی تحریکوں کو تولیں اور ان کے نتائج کا جائزہ لیں۔ اگر مسلمان یہ تقابل کریں تو وہ حیرت انگیز طور پر پائیں گے کہ انہوں نے پیغمبر کی تحریک کے مقابلے میں دوسری اقوام کی لادینی تحریکوں کو جس مقام پر کھڑا کر رکھا ہے، عین اسی مقام پر خود ان کی موجودہ زمانے کی تحریکیں بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ الجزائر کے جہاد آزادی میں 25 لاکھ مسلمان مرے، ہندوستان کے جہاد آزادی میں 5 لاکھ علماء اور مسلمان شہید ہوئے۔ اسلامی پاکستان کو وجود میں لانے کے درمیان 1 کروڑ انسان کام آ گئے۔ اسی طرح شام، عراق، ایران، مصر، فلسطین اور دوسرے علاقوں میں جو لوگ اسلام کے نام پر جانیں دے رہے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے۔ مزید یہ کہ ان تمام قربانیوں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ صدر اول کی اسلامی تحریک میں 100 آدمی کام آئے، اور اس کے بعد ایسا دور رس انقلاب آیا جس کے اثرات ساری دنیا نے محسوس کر لیے۔ موجودہ زمانے کی اسلامی تحریکوں میں مجموعی طور پر 10 کروڑ آدمی ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اس کے باوجود زمین کے اوپر کوئی ایک چھوٹا سا خطہ بھی نہیں جہاں اسلامی انقلاب حقیقی معنوں میں کامیاب اور نتیجہ خیز نظر آتا ہو۔ پھر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں ہماری کوششوں کا بالکل الٹا نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ ہمارے حق میں بائبل کے وہ الفاظ پورے ہوئے ہیں جو یہود کے بارے میں کیے گئے تھے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا، اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں۔ بحوالہ احبار باب 26۔ ہماری جدید تاریخ ان الفاظ کے عین مصداق ثابت ہو رہی ہے۔ ہم نے خلافت اسلامی اور اتحاد عالمی کی دھواں دھار تحریکیں چلائیں اور اس کی راہ میں ان گنت قربانیاں دیں، مگر جب نتیجہ نکلا تو ساری مسلم دنیا بہت سی قومی حکومتوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ہم نے آزادی وطن کے لیے جہاد کیا، مگر جب وطن آزاد ہوا تو عملاً دوسرے فرقوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ہم نے اسلامی پاکستان وجود میں لانے کے لیے قربانیاں دیں، مگر جب اسلامی پاکستان بنا تو وہاں غیر اسلامی لیڈروں کی حکومت قائم تھی۔ ہم نے مصر میں اسلامی اقتدار قائم کرنے کے لیے عظیم الشان تحریک اٹھائی، مگر جب مصر کی قسمت کا فیصلہ ہوا تو وہ اسلام پسندوں کے بجائے فوجی حوصلہ مندوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ تقریباً 16 صدی سے فلسطین کی یہودی ریاست کو مٹانے کے لیے جہاد جاری ہے، اور مسلمانوں کا جان و مال بے پناہ مقدار میں تباہ ہو رہا ہے، مگر عملاً صرف یہ ہوا ہے کہ یہودی ریاست کی قوت اور وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اس سلسلے میں آخری دردناک خبر جو بہت جلد مسلمانوں کو سننی ہوگی وہ یہ کہ ایران میں ناقابل بیان قربانیوں کے بعد اسلامی اقتدار لایا گیا، مگر یہ اسلامی اقتدار بہت جلد ملحد طاقتوں کا اقتدار قائم ہونے کا ابتدائی زینہ بن گیا۔ یہ موجودہ زمانے کی پتھر سے بھی زیادہ سنگین حقیقتیں ہیں۔ کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ اپنے ذہن میں خوش خیالیوں کی ایک دنیا بنا کر اس میں جیتا رہے، مگر آئندہ آنے والا مورخ یقیناً ہماری خوش خیالیوں کی تصدیق نہیں کرے گا۔ وہ یہ لکھنے پر مجبور ہوگا کہ فرانس اور روس کے انقلاب میں مرنے والوں کے حصے میں پھر بھی یہ فائدہ آیا کہ انہوں نے عالمی فکر کا دھارا موڑ دیا۔ اس کے بعد دنیا میں شہنشاہی طرز فکر کے بجائے جمہوری طرز فکر رائج ہو گیا، اور سرمایہ دارانہ طریقے معیشت پر سوشلسٹ طریقے معیشت کو فکری غلبہ حاصل ہو گیا۔ مگر اسلام کے نام پر برباد ہونے والے اگرچہ تعداد میں ان سے بھی زیادہ تھے، مگر وہ عالمی فکر پر کسی قسم کا اثر نہ ڈال سکے۔ صدر اول کا اسلامی انقلاب بتاتا ہے کہ اگر 1000 آدمی بھی یہ ثبوت دے دیں کہ وہ خدا کے دین کے خاطر قربانی کی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، تو خدا ان کی قربانی کو قبول کر کے اسلام کو زمین پر غالب کر دیتا ہے۔ موجودہ زمانے میں کروڑوں آدمیوں نے قربانی کا ثبوت دیا، مگر خدا کی نصرت ان کا ساتھ دینے کے لیے آسمان سے نہیں اتری۔ وہ اس کے باوجود مغلوب ہی بنے رہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں ہماری یہ تمام قربانیاں حقیقتاً اس صراط مستقیم کے مطابق نہ تھیں جس کی پیروی پر خدا نے نصر عزیز اور فتح مبین کا وعدہ فرمایا ہے، بحوالہ سورۃ الفتح۔ کوئی کسان اگر کہے کہ میں نے گیہوں کے بیج زمین میں ڈالے، مگر اس سے گیہوں اگنے کے بجائے جھاڑ جھنکاڑ اگے، تو ایسا کسان جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ خدا کی اس دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی گیہوں کے بیج بوئے اور اس سے اس کے لیے جھاڑ جھنکاڑ اگے۔ یہ ناممکن ہے، یہ کروڑ بار ناممکن ہے۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں ہماری قربانیاں اگر فی الواقع اس راہ پر ہوتی جس راہ پر رسول اور اصحاب رسول چلے اور اپنی جانیں دیں، تو ناممکن تھا کہ اتنی غیر معمولی کوششوں کے باوجود اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہ نکلے۔ واقعات کا یہ کھلا ہوا فیصلہ ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی آدمی خوش فہمی کے گنبد میں رہنا چاہے تو رہے، بہت جلد قیامت اس کے گنبد کو توڑے گی۔ اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ وہاں اس کے لیے جھوٹی خوش فہمیوں کے کھنڈر کے سوا اور کچھ نہیں۔